नमल। मामू भी उतर गए हैं। जगह का नाम लिए बगैर उसने बताया तो वो हल्का सा चौंकी थी। जैसे ही वो ज़ेरे तामीर घर करीब आया, सुमर के कदम भारी हो गए थे। चेहरे की रंगत जर्द पड़ने लगी, आंखों में नमी उभरी जिसको उसने अंदर उतार लिया। अल्लाह मुझे सब्र देना, कुछ देर के लिए ही सही। गेट के सामने जब वो रुकी तो आंखों में कुर्ब की जगह अफसोस ने ले ली। उसने इधर उधर गर्दन घुमाई। पुलिस ने इतनी जल्दी क्राइम सीन धो दिया, गुस्सा भी उसने अंदर दबा लिया। वहाँ चंद लोग और पुलिस एहलकार दिखाई दे रहे थे। उसने पोर्च में कदम रखा तो सैम की कोहनी ज़्यादा सख्ती से भींच ली। सामने फर्श पे चाक ज़दा खाका बना था जिधर सादी घेरा मिला था। अपनी गुलाबी पड़ती आंखें उठाईं तो घर के अंदरूनी हिस्से में वो खड़ा नजर आ रहा था। जुमर की जानिब उसकी पूछ थी और वो ईंटों की बरहना सीढ़ियों के पास आधा झुका कुछ देख रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती आगे आई, फारिस से फासला रखे रुख फेर कर खड़ी इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाने लगी। इधर क्या है मामू? सैम उसकी तरफ गया तो वो चौंक कर पलटा तो देखा वो उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। फारिस ने एक खामोश नज़र उस पर डाली, फिर सैम को करीब आने का इशारा किया। यहाँ 2 गोलियों के निशान हैं और एक गोली इस दीवार में भी लगी है। वो इतनी आवाज़ में बोला कि जुमर सुन ले, और वो सुनकर चौंक कर मुड़ी थी। मगर यहाँ गोलियाँ क्यों हैं? सैम ने नासमझी से दोनों को देखा। उसके एंकल से लगता है कि ये कहते हुए उसने गर्दन मोड़ी। वो अब इधर ही देख रही थी। निगाहें मिली तो वो सीढ़ियों में लगे सुराख को देखने लगी। ये पोर्च से ही चलाई गई है, जाहिर है उसी शूटर ने चलाई है। मगर इधर क्यों 2 गोलियां चलाईं? सादी भाई तो बिल्कुल दूसरी तरफ थे। शायद उसका निशाना बुरा था। फारिस ने सरसरी सा तबसरा किया, या शायद यहाँ कोई और भी था। वो हल्का सा बड़बड़ाई, आप कैसे कह सकती हैं कि कोई और भी था? वो चौंका। जुमर ने जवाब नहीं दिया, बस गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगी। सैम ने बेचैनी से उसे देखा। फूफो, आपको कैसे पता? मैंने अभी मालूम किया था कि पुलिस को किसने कॉल की, क्योंकि साथी को बर वक्त अस्पताल पहुंचाया गया था। तो वो सैम को बताने लगी, आवाज़ बुलंद रखी। फारिस उसे गौर से देखते हुए सुनने लगा। तो मालूम हुआ कि हमसाये में से किसी ने कॉल की थी और पता समझाया था, मगर जब पुलिस आई तो यहाँ ज़ख्मी सादी के सिवा कोई न था। और हमसाये में जुमर ने इधर उधर गर्दन घुमाई। सारे घर तो अभी ज़ेरे तामीर हैं, यानी कि वो शख्स जिसने पुलिस को कॉल की इस वाक़े के वक्त यहीं था। जुमर ने निगाहें फेर कर फारिस को देखा। थी, कॉल करने वाली कोई लड़की थी और वो मुड़ गई। उसे जाते देखकर सैम पीछे लपका। फूफो, क्या हमें यहाँ और नहीं तलाश करना चाहिए? मसलन कोई निशानी, कोई सबूत, कोई फिंगरप्रिंट? सब धुलकर तबाह हो चुका सैम। हमें उसको वहीं ढूंढना है जहाँ वो खोया था। वो जैसे सिर्फ ये जगह देखने आई थी, किसी और चीज़ की उम्मीद ना थी। सैम और वो साथ साथ चलते वापस आए थे। फारिस चंद कदम पीछे था। सैम अंदर चला गया और वो अभी बागीचे के दहाने पे थी जब उसने अकब से पुकारा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उनकी इंतज़ामिया ने जुमर बात मुकम्मल होने से पहले एड़ियों पे घूमी। उनकी इंतज़ामिया ने पुलिस को नामुकम्मल सीसीटीवी फुटेजेस दी हैं। मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुकम्मल फुटेजेस कैसे निकलवानी है, और वो मैं निकलवा लूँगी। आप अपने काम से काम रखिए, मेरे रास्ते में मत आइए। सर्द सपाट सा कहती वो वापस मुड़ गई तो फारिस ने एक तासुफ आमेज सांस लेकर सर झटका और घर की तरफ बढ़ गया। फारिस जैसे ही अंदर गया, हाशिम भाई राता दिखाई दिया। मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो सीने पे बाजू लपेटे खड़ी बागीचे के झुलसे फूल देख रही थी जब वो ऐन सामने आ खड़ा हुआ। आपका शुक्रिया, ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगी। हाशिम ने बस सर को खम दिया। चंद लम्हे की खामोशी छाई रही। ये कौन कर सकता है? मुझे नहीं मालूम, मगर हो जाएगा। हाशिम ने थूक निकला। जिस वक्त सादी को गोली लगी, इस वक्त मुड़कर घर को देखा जहाँ अभी वो अंदर गया था। फारिस कहाँ था? जुमर ने चौंक कर उसको देखा और फिर घर को। क्या मतलब? क्या ये अजीब बात नहीं है कि आपके ख़ानदान में एक बड़ी ट्रेजेडी होती है जिसके बायस वो जेल गया था
اور پھر جب وہ جیل سے نکلتا ہے تو ایک اور ٹریجڈی ہو جاتی ہے۔ سرسری انداز میں کہتے وہ زمر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زمر پلک بھی نہ جھپک سکی۔ وہ اس کا بھانجا ہے ہاشم، جیسے وارث اس کا بھائی تھا اور زتاشا اس کی بیوی تھی۔ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ فارس کا شادی والے واقعے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ اس وقت کہیں اور تھا۔ او کمان زمر، ہاشم نے بیزاری سے ہاتھ چہرے کے آگے جھلایا۔ اس کے پاس ہمیشہ البئی ہوتا ہے، آپ اس پہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیسے اعتبار کر سکتی ہیں؟ وہ فارس ہے، اس سے کچھ بھی بعید ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ اور میرے نزدیک تو اس کے جرائم میں آج ایک جرم کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اب وہ وقت ہے جب آپ کو فارس کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے۔ زمر نے لب بھینچ لیے اور تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ اس کا البئی کون ہے؟ اس دفعہ کون ہے؟ اس نے استہزائیہ سا جھٹکا۔ میں۔ وہ اس وقت میرے ساتھ تھا۔ لمحے بھر کو وہ کچھ بول نہیں سکا، پھر وضاحتی انداز میں گویا ہوا۔ میں فارس پہ اعتبار نہیں کر سکتا، میں اپسٹ ہوں۔ سعدی میرا دوست تھا اور اوکے ہاشم، ایک بات۔ وہ ایک ہاتھ اونچا کر کے اسے درمیان سے ٹوکتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسی سرد مہری سے بولی، آپ فارس کو ناپسند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ نہیں، آپ سعدی کو پسند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ نہیں، اس لیے میری یہ بات پہلی اور آخری دفعہ دھیان سے سنیے۔ فارس نے یہ نہیں کیا، اپنے پچھلے اعمال کا وہ حساب دے گا، مگر آپ نے اگر اپنے خاندانی تنازعات کے بدلے کے طور پہ فارس کے خلاف میرے بھتیجے کی ٹریجڈی کو استعمال کرنا چاہا تو آپ مجھے اپنا دشمن بنا لیں گے۔ دوست ہم پہلے بھی نہیں تھے۔ ہاشم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ یہ موضوع ختم ہوا۔ وہ ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ ابھی دروازے کے قریب آئی تھی کہ وہ کھلا اور فارس باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر رکا اور ہٹ کر راستہ دیا۔ زمر آگے نہیں بڑھی، وہیں کھڑے فارس کو دیکھا اور کافی صاف آواز میں بولی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میری کار میں کچھ مسئلہ ہے۔ کنکھیوں سے نظر آ رہا تھا کہ باغیچے میں کھڑا ہاشم ہلکا سا چونکا تھا۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ فارس ایک سنجیدہ حیران نظر اس پر ڈال کر آگے چلا آیا۔ زمر اندر آئی، کمرے سے اپنی ایک دو چیزیں اٹھائیں تو لاؤنج میں بیٹھی جواہرات کی آواز سماعت میں پڑی، اب تم لوگوں کو اس جگہ نہیں رہنا چاہیے، یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے، وہ حنین سے کہہ رہی تھی۔ زمر ٹھہر کر کچھ سوچنے لگی، پھر سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ پرس گھنی پہ ٹکائے اس نے باہر قدم رکھا تو دیکھا فارس گاڑی کی طرف جاتے ہوئے رک کر ہاشم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دونوں کا انداز عام اور سرسری تھا۔ زمر خاموش نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کار کی طرف چلی آئی۔ چند منٹ بعد جب کار سڑک پر رواں دواں تھی تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی زمر نے موبائل پہ چلتا ہاتھ روک کر سرسری سا پوچھا تھا، ہاشم تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے چونکا، رخ ذرا سا پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی، پولیس کی کارروائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کیا تم نے اسے ممکنہ گواہ کو بتایا؟ نہیں تو اس کو کچھ مت بتانا۔ کیوں؟ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ زمر نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں وہی ازلی سرد مہری تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں فیور دے رہی ہوں، میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ شادی کے کیس کی تفتیش پہ ہاشم اثر انداز ہو۔ کہتے ہوئے وہ چہرہ موڑ کر کھڑکی کے باہر گزرتا ٹریفک دیکھنے لگی۔ ہاشم نے مجھے کہا ہے کہ یہ واقعہ میں تمہارے اوپر ڈال دوں۔ اسٹیئرنگ وہیل پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی، بے یقینی سے اس نے زمر کو دیکھا۔ یہ کہا اس نے؟ اس کے کان سرخ ہوئے، آنکھوں میں طیش بھرا، پھر لب بھینچ لیے اور غصے سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا زور بڑھا دیا۔ اندر ہی اندر لاوا ابلنے لگا تھا۔ مجھے پتا ہے اس میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اپنے پچھلے اعمال کا تم حساب دو گے۔ ایک دفعہ یہ معاملہ ختم ہو جانے دو، باہر دیکھتی وہ تلخی سے کہہ رہی تھی جب اس نے زور سے بریک پہ پیر رکھا۔ کار جھٹکے سے رکی، وہ بے اختیار ڈیش بورڈ پہ جھکتی گئی مگر خود کو سنبھال لیا۔ غصے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس سے زیادہ اشتعال سے اسے گھور رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت سن لی میں نے آپ کی بکواس، وہ غصے سے گھرایا تھا۔ زمر ذرا پیچھے ہوئی، ہاشم کو دیکھ لوں گا میں، مگر اب آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اس لیے آئندہ میرے آگے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بہت دیکھ لیا میں نے اپنے گھر والوں کو قتل ہوتے اور خود پہ الزام لگتے۔ آج کے بعد کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، سمجھیے آپ؟ آنکھوں میں تیش لیے اس کو دیکھ کر کہتے وہ کار سے نکلا اور ٹھار دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ وہ تنفر اور بے بسی سے اسے گھورتی وہیں بیٹھی رہی۔ کار اسپتال کے سامنے رکی کھڑی تھی اور وہ چابیاں جیب میں ڈالتا اب اس طرف جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ اسپتال میں ایک کمرے کے باہر کھڑے تھے، بیگ کوہنی پہ ٹکائے، سن گلاسز گھنگریالے بالوں پہ اوپر چڑھائے۔ وہ آج سیاہ پاجامے میں ہلکی سبز لمبی قمیض پہنے ہوئے تھی اور سبز بٹا دائیں کندھے پہ تھا۔ سکون سے کھڑی وہ فارس اور سیکیورٹی آفیسر کو بحث کرتے دیکھ رہی تھی۔ سیکیورٹی ٹیم کے 2 افراد دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ سر، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم نے پولیس کے حوالے سب کچھ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو مزید کوئی فوٹیج نکلوانی ہے تو کورٹ آرڈر لانا ہوگا، ورنہ میں آپ کو اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اور آپ کا قانون اس وقت کہاں تھا جب میرے بھانجے کو ہسپتال سے اغوا کیا گیا؟ ہاں، اوزے سے بولتے اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ زمر گھنگریالی لیٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ سر، مجھے مجبوراً سیکیورٹی سے آپ کو باہر نکالنے کو کہنا پڑے گا، سرد لہجے میں کہتے آفیسر ساتھ میں اسے تیز نظروں سے گھور بھی رہا تھا۔ پیچھے کھڑے دونوں اہلکار آگے ہوئے، ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ اے، ہاتھ نہیں لگانا، اس نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر ان کو روکا۔ السلام علیکم، وہ نرم سا مسکراتی کھنگاری۔ فارس نے بے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی، مگر وہ سیکیورٹی آفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ میں زمر یوسف ہوں، ڈسٹرکٹ میم، مجھے پتہ ہے آپ کون ہیں۔ اور نہیں، ہم آپ کو کوئی ٹیپ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو ٹیپ چاہیے تو وارنٹ لے کر آئیں، اس نے سختی سے زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ اسی طرح مسکراتی رہی۔ اوکے، کل عدالت کھلے گی تو میں وارنٹ لے آؤں گی، مگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس فوٹیج کا وارنٹ لاؤں گی۔ میم، میں آپ کو بہت تحمل سے کل جب میں کورٹ جاؤں گی تو جانتے ہیں کس کے وارنٹ نکلیں گے؟ 16 مارچ کا، جب ایک ممبر قومی اسمبلی نوکرانی کا انلیگل ابارشن آپ کے ہاسپٹل میں ہوا تھا۔ 27 جنوری کا، جب آپ کے وارڈ سے 2 نومولود بچے غائب ہوئے تھے، اور آپ کی فارمیسی کے ریکارڈز کا سرچ وارنٹ بھی، جہاں پچھلے 3 مہینے میں آپ کے ایک خود ساختہ ملٹی وٹامن نے 8 درجن عورتوں کے مبینہ طور پہ مس کیریج کروائے ہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ملٹی وٹامن ابھی مکمل طور پہ اپرووڈ نہیں ہوا۔ سو پتہ ہے کیا آفیسر، یہ ایک اچھا اور بڑا اسپتال ہے، مگر یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، اور سرکار ایک نجی ہسپتال کے ساتھ کیا کر سکتی ہے یہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ سو اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ ایک سانس میں تیز تیز بولنے کے بعد وہ رکی اور مسکرا کر باری باری تینوں کے چہرے کو دیکھا۔ آفیسر انچارج غصے بھری بے بسی سے اسے گھورتا رہا۔ میم، مجھ سے پوچھئے آفیسر کہ مجھے کیا چاہیے۔ اس نے ضبط سے گہری سانس لی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ جب آپ سامنے سے ہٹ کر مجھے کنٹرول روم میں جانے کا راستہ دیں گے تبھی میں بتا سکوں گی۔ آفیسر چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر دوسروں کو اشارہ کرتا ایک طرف ہٹا اور دروازہ کھول دیا۔ زمر نے ایک چبھتی ہوئی فاتحانہ نظر فارس پہ ڈالی، جس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، اور آگے بڑھ گئی۔ پھر بظاہر انہی سخت تاثرات کو چہرے پہ طاری کیے وہ اس کے عقب میں اندر داخل ہوئی۔ چند منٹ بعد ایک سیکیورٹی کمپیوٹر اسکرین کے سامنے کرسی پہ موجود سیئر انچارج فولڈرز کھول کھول کر ان کو مطلوبہ فوٹیجز دکھا رہا تھا۔ زمر اس کو کرسی کے ساتھ کھڑی ذرا جھک کر دیکھ رہی تھی، اور فارس اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا تھا۔ 2 لوگ تھے، وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، جہاں کوریڈور میں 2 ماسک والے وارڈ بوائز اسٹریچر لاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹریچر پہ لیٹے لڑکے کے اوپر چادر ڈالی تھی، مگر سر سے ذرا سے گھنگریالے بال نظر آتے تھے۔ زمر کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسنے لگا، مگر اس نے پلکوں کو جھپک کر نمی اندر اتار لی۔ یہ فوٹیج پولیس کے پاس بھی ہے، یہ نہیں چاہیے۔ فارس نے بیزاری سے آپریٹر کو دیکھا۔ لفٹ کی فوٹیج کہاں ہے؟ آپریٹر نے سر ہلا کر ایک اور فولڈر کھولا۔ تھیٹر میں اسٹریچر لانے سے قبل وہ دونوں لفٹ سے اترے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی ٹیپ تھی۔ لفٹ میں وہ دونوں کھڑے تھے، ان کے سروں پہ سبز ٹوپیاں اور چہرے پہ سبز ماسک تھے۔
दफातन एक वार्ड बॉय जिसका रुख कैमरे के ऐन सामने था, उसने छींकने को मुंह पे हाथ रखा, फिर छींक मारकर मास्क हटाया, रुमाल से मुंह साफ किया और मास्क दुरुस्त कर लिया। पीछे करो, ऑपरेटर ने पीछे करके रोका और तस्वीर को बड़ा किया। वार्ड बॉय का चेहरा साफ वाज़ेह था। वो एक पक्की उम्र का मर्द था और उसकी घनी मूंछें थी। क्या आपने पुलिस को ये दिखाया? उसने बारी बारी ऑपरेटर और सिक्योरिटी ऑफिसर को घूरा। ऑफिसर जो सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था, ज़रा बेजार हुआ। नहीं, क्योंकि उन्होंने ये फुटेज नहीं मांगी थी। फारिस ने जेब से एक फ्लैश निकाली और सिस्टम में दाखिल की। सिक्योरिटी ऑफिसर फ़ौरन आगे बढ़ा। नहीं, आप मेरा डेटा कॉपी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे सामने कल की तमाम फुटेजेस कॉपी करने लगा हूँ और तुम मुझे खामोशी से ये काम करते देखोगे। फिर ऑपरेटर के कंधे पे हाथ रखा। जो फोल्डर्स मैं कह रहा हूँ वो कॉपी करते जाओ। शाबाश। ऑपरेटर ने बेबसी से इंचार्ज को देखा, जो महज खून के घूंट पीकर खड़ा रहा। दोबारा कुछ नहीं बोला। ये भी करो और ये भी। मुझे क्या देख रहे हो? मगर सर, ये दूसरी फोल्डर्स की वीडियो। मेरा दिमाग पहले बहुत घुमा हुआ है, मुझे मज़ीद ख़राब मत करो। वो जिस तरह उस लड़के को घूर कर बोला था। जुम्मन ने नापसंदीदगी से उसे देखा और वहाँ से हटकर दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। वो कुर्सी के साथ झुका, उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा करते ऑपरेटर को हिदायत दे रहा था।